کیا کہانی ہے آج کی؟ دانت کا بدلہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں دو آدمی آپس میں لڑ پڑے، فائٹ ہو گئی۔ لڑائی میں ایک کا دانت ٹوٹ گیا، ایک نے کسی نے پنچ مار دیا اور اس دوسرے والے کا دانت ٹوٹ گیا۔ جس کا دانت ٹوٹا وہ شخص دانت توڑنے والے کو پکڑ کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آیا۔ حضرت معاویہ کون ہے؟ صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، قرآن کریم کو لکھنے والے جب فرشتے لے کے آیا کرتے تھے، تو بڑی فضیلت ہے ان کی۔ وہ حضرت معاویہ کے پاس اس کو پکڑ کے لے آیا، جن نے میرا دانت توڑا ہے، اس نے میرا دانت توڑ دیا۔ دانت کا بدلہ دانت ہوتا ہے، دانت کا بدلہ دانت ہوتا ہے، لہٰذا مجھے بدلہ دلواؤ، لہٰذا مجھے بدلہ دلواؤ۔ اب اگر اس زمانے میں کوئی ڈینٹسٹ وغیرہ ہوتے، دانتوں کے ڈاکٹر ہوتے، تو وہ اس کا دانت نکال کے اس کو لگا دیتے، یا نقلی دانت لگا دیتے، یہ بدلہ مل جاتا بیچارے کو۔ لیکن کیا کہہ رہا ہے جی، میں تو اس کو بدلہ لوں گا، دانت توڑواؤ اس سے میرا، اس نے میرا دانت توڑا ہے، مجھ سے اس کا دانت توڑواؤ۔ وہ اس کا مطلب یہ تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، تمہیں حق ہے، لیکن کیا فائدہ؟ تمہیں حق تو ہے، رائٹ حاصل ہے آپ کو، فنڈامنٹل رائٹ آپ کو حاصل ہے کہ آپ اس کا دانت توڑ سکتے ہو۔ آپ نے ان کا دانت توڑا، آپ کا یہ دانت توڑ دے گی، اس کو رائٹ حاصل ہے حکومت کی طرف سے، اسلامی حکومت میں۔ لیکن کیا فائدہ ہوگا اب؟ ہے بھائی، کیا فائدہ ہوگا؟ تمہارا دانت تو ٹوٹ ہی گیا ہے، تمہارا دانت تو ٹوٹ گیا ہے۔ اب بیچارے کو اس کا دانت کیوں توڑنے پہ لگے وہ؟ اس سے کچھ اور بدلہ لے لو کہ اس نے بھی، یہ بھی تمہارا دانت توڑ دے گا۔ اس کے بجائے تم دانت کا جزیہ لے لو، جرمانہ لے لو، کچھ پیسے ویسے لے لو اس سے، بھائی ایک دانت کے مجھے اتنے پیسے چاہیے۔ وہ شخص کہنے لگا، میں تو دانت توڑوں گا، میں تو دانت ہی توڑوں گا بھائی صاحب۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ اس کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانا بھائی۔ وہ بڑا اکڑو آدمی تھا، وہی تگڑا والا تھا کہ بھائی صاحب نہیں، بھائی دانت توڑوا، میں تو بدلہ لینے والا تھا، کوئی خطرناک غصہ والا۔ حضرت معاویہ نے فرمایا، پھر چلو اس کے بھی دانت توڑتے ہیں، چلو اس کے بھی دانت توڑتے ہیں۔ راستے میں ایک بڑے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، بھائی دیکھو، تم بدلہ لے لو، بدلہ لے تو رہے ہو، مگر ایک بات تو سن لو، ایک بات سنتے جاؤ۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کو اس کے جسم میں سے کوئی تکلیف پہنچے اور وہ تکلیف پہنچانے والے کو معاف کر دے، تکلیف پہنچانے والے کو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بہت بلند فرماتے ہیں اور اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ ارے اب وہ صحابی اتنے بھی اکڑو نہیں تھے، اتنے بھی غصے آلو نہیں تھے کہ اللہ کے نبی کی بات ان کے سامنے آئے اور وہ اس کا اکرام نہ کریں اور نہ مانیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ دیکھو آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ شخص آیا تو غصے میں تھا، دانت جس کا ٹوٹا تھا بیچارے کا، غصے میں آیا تھا کہ پیسے لینے پر بھی راضی نہیں ہو رہا تھا۔ جب یہ بات سنی اللہ کے نبی کی تو کہنے لگا، کیا آپ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ پکا صحیح بتاؤ، سنی تم نے یہ جو تم بات بتا رہا ہوں مجھے؟ وہ کہنے لگے، ہاں بھائی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہاں، اس کو میرے دونوں کانوں نے سنا ہے، ایک تو ہے کہ میں نے سنا ہے اور ایک کہ دونوں میرے کانوں نے سنی ہے۔ بھائی میں جھوٹ نہیں بول رہا، مقصد یہ تھا کہنے کا، اور میرے دل نے محفوظ رکھ رکھا ہے اس کو، میرے دل میں ہے بھائی یہ بات، سب پکی کہہ رہا ہوں، گارنٹی کے ساتھ۔ وہ شخص کہنے لگا، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے تو میں اس کو بغیر کسی پیسے کے معاف کرتا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا کہا؟ بغیر پیسوں کے معاف کرتا ہوں جی، مجھے نہ بدلہ چاہیے نہ پیسے چاہیے۔ پیارے بچوں دیکھو، بدلہ نہ لینا بہت اچھی عادت ہے۔ کوئی بات نہیں، مار دیا بیچارہ، میں کیوں ماروں، اللہ کے لیے میں اس کو معاف کرتا ہوں۔
جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اسے کیا کر دو؟ معاف کر دو. کوئی بات نہیں، چلو مار دیا ہے نا. دو بھائیوں میں لڑائی ہوتی، دو دوستوں میں لڑائی ہوتی ہے، اس نے کچھ کہہ دیا، اس نے کچھ برا بھلا بول دیا، کچھ تھپڑ مار دیا، معاف کر دو. چل کوئی بات نہیں یار، تو دوست ہے میرا یار، ابھی تیرے کو غصہ آ رہا ہے، تو نے مجھے مار دیا، کوئی بات نہیں ہے نا، تجھ سے غلطی ہو گئی میرے ساتھ، چل کوئی بات نہیں، آئندہ نہ کرنا، اب تو دوست ہیں ہم، چلو کوئی بات نہیں ہے نا. جب کہ آپ طاقت ہے آپ کے اندر بدلہ لینے کی، آپ اس کو مار سکتے ہو، پیٹ سکتے ہو، اپنا بدلہ للوا سکتے ہو ٹیچر سے، سر سے، میم سے، اور جو ہے پیرنٹس سے یا اس کے گھر والوں سے. لیکن آپ نے اگر معاف کر دیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کا بدلہ دے گا، گناہ معاف فرمائیں گے، اور گناہ بھی معاف فرمائیں گے، اور درجہ بھی بلند فرمائیں گے، درجے بھی بلند فرمائیں گے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو ہم بھی آج کے بعد معاف کرنا سیکھیں گے، ہے بھائی، انشاءاللہ.